الحمد لله رب العالمين والعاقبة الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وآل بيته والشهداء أمته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضور دی پاک بارے درود و سلام اس ایمان اور یقین نال پڑھو کہ حسنین دے نانا سانو ویکھدے بھی نہیں تے حضور سنتے بھی نہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے بلند آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا کافی کثیر تعداد نال آپ حضرات تشریف فرماؤ تہاڈی خدمت وچ عرض کیتی ہے کہ حضور دی بارگاہ درود و سلام پڑھن دی سعادت حاصل کرو کی پتہ ہوئے اج رات کی اکھ لگے حسنین دے نانے دا دیدار نصیب ہو جائے محبت نال بلند آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال الطاهرین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ
صلو علیہ وآلہ ہزار بار بشوی امدہ حمزِ مجھ کو گناہ نوز نام گفتن کمال بیرداری مائن مدحت محمدن بمقالتی بمحمدی بسد واجب الاحترام معززین و حاضرین میرے مسلک حق اہل سنت دے مقتدر علماء ذی وقار ثنا خانان شیر لسان آل نبی اولاد علی حضور سیدی و سندی حضرت قبلہ صاحب اللہ پیر سید کریم اللہ شاہ صاحب زیدہ شرفو آپ جلوہ کرنے میں معذرت نال پہلی دفعہ میں حضرت زیارت کر رہے ہیں ملاقات بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے میں اپنی نسبت نال اس واسطے ممبرشپ دینی میں کچھ کام ہوائی ہے کہ نبی دی آل تھلے نہیں سونی لگی حضور دی آل جڑیے وہ سردار نے اور میراب و ممبر جیسے مالک نے آپ کے لینا حضور کتے ہیں درتے حضور دی آل دے درتے غلام ہیں کتے ہیں نسل در نسل کتے ہیں میاں سانو فخر ہے میں آدھی گل کرنا پہ تو عرض ہے میں مادن کرم عطائے کرم گنجے کرم آستان عالیہ حضرت کرمہ والا شریف لا تعداد اور بے شمار حضور دی آمدی بارگاہ اقدس سلام ہے ایسی سارے حضور دی آمدے غلام کہ بولے ہیں یہ انہوں نے مہربانی ہے شیر ہے نا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے خرید کر انمول کر دیا تو میں جس انداز میں اسے تشریف فرماؤ تو اسے بڑے خوش قسمت ہو میرے واسطے قابل احترام ہو اور بالخصوص اللہ نے بیڑے چھے تسی جلوہ کر رہو یہ مالک دی کرم نوازی ہے سائنہ کرم پسند فرمائے ہیں کہ تسی تے بیٹھے ہونا حضور دی محفل پھر کوئی ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں حضور دے ذکر جو ہی آنے جن کو سرکار پسند فرمان اللہ نے بیٹے عربی ٹوٹ پڑھنے کہ وہی آنے جن کو اللہ کرم فرماوے تسی تشریف فرماؤ کہ تسی سبحان اللہ کیوں پڑھتے ہو میں سنیائی جملہ بڑا سونا ہے فرمایا میں اپنی لائف سے کسی نقیب دے گھڑوں کسی بھی دعوت دینا نے صاحب گھڑوں کدی بھی سنیا کہ وہ یہ فرماوے کہ بلا تخیل یہ ضرور سنے کہ بلا تخیل اور فلانا نام خان صلاح خان تشریف لے آ رہے ہیں بلا تخیل زینت القرآن تشریف لے آ رہے ہیں بلا تخیل خطیب اہل سنت تشریف لے آ رہے ہیں اللہ کی قسم میں صحیح آنا پہ آپ خدا رہے بیٹے بیٹیاں میں انہاں کوئی جملہ تو دے جو بندہ من یاد رہے گا انہاں فرمایا ہے کہ بلا تخیل تسی آپ کو سبحان اللہ تسی موڑی نہیں یاد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھی گئی میری آجدی بڑی خدمت ہے بس پریشان نہیں ہونا میں آیات بھئی نام دے کسی زندن دے اندر میں مولا حسین پاک کا ذکر کرسا انشاءاللہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ خطابت وہ سے چہرہ نہ ہوئے جب میں آیات پڑھتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ تسی ان میری خطابت تھوڑا جب سنیں کہ تسی توجہ رکھ سو تو میں تو کس سے آیات بھئی نات تیر مانتے ہیں اور آپ نے زندن دے اندر میں مولا حسین کی بارے میں تنکے میں پیش کرنا پر رسول سو میں انتہائی مشکور و ممنونہ حضور صلی الانبیاء پاک دے جتنے بھی شہزادے خانوادے دے چشتی برادران شہزادے جلوہ کرنے علیہ السلام پیش کرنا انتہائی واجب الاحترام حاضر عزیز شخصیت جناب سادہ علی مجتبہ چشتی صاحب آپ تشریف فرمانے آپ کا حکم ہویا اور میرے مخدوم نازش ملت جناب صاحب دادا پیر احمد فرید چشتی صاحب
آپ نے بھی حکم فرمایا ہے تو نعت دی دنیا کا عظیم شاہ سوار میرے برادر مکرم انتہائی مشفق اور سب تو بڑی گل ہے کہ نعت خانہ بھی سنت مطالعہ نہیں رکھتے نعت خان لیکن یہ وہ شہزادہ ہے کہ جہاں چہرے تے رسول اللہ کی سنت بھی ہے الحمدللہ انتہائی واجب الاحترام جناب خادم حسین کھچی صاحب نقشبندی صاحب تشریف فرما نے اور میرے پیر طریقت حضرت صاحبزادہ اعظم علی چشتی صاحب بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما نے توجہ کرے کہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے میں نے تقریب شروع کر لی ہے فرماؤ سبحان اللہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے قرآن کی تلاوت بھی ثواب قرآن پاک کی زیارت بھی ثواب چونکہ حسین قرآن نالے تو قرآن حسین نالے میں تو کہہ سکتی سنانی میں اپنے محدثین اور محققین اور اپنے علماء حق آل سنت دے فرمان پر سنانے ایک کوئی مسئلہ سنانے توجہ رکھنا قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے قرآن مجید والفرقان حمید کی تلاوت بھی ثواب ہے قرآن پاک کی زیارت بھی ثواب ہے سنیے قرآن مجید دے نال کپڑے کی نسبت ہو جائے گا قرآن مجید والفرقان حمید نام میں دوبارہ ریپیٹ پہ کر کپڑے کی نسبت ہو جائے نا وہ تو چوڑا بھی ثواب تو ان کا سنو حضرت قبلہ تاج العلماء مفتی غلام نبی سیادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوتے نے انہوں نے مہربانی فرمائی ہے حضرت صاحب دادا پیر مسعود احمد صاحب چشتی صاحب چاہتے ہیں قبلہ تو میرے بھائی میرے مشفق جنہوں نے میں کھڑائے ہیں اللہ حضرت علامہ اللہ تعالی محمد صاحب تشریف فرمانے پچی دے بڑے محبوب نے ماشاءاللہ انہوں نے کیا بات ہے اے کپڑے قبلہ توجہ کرنا یہ رومال ہے نا صاف ہے نا میں ہی مراد کرتا ہے زمین تے کوئی اعتراض تے نہیں کرتا بولو سارے بولو نا یار قبلہ چشتی صاحب اس سے صاف نمون میں قرآن تے رکھ دے ہو رہی ہے یار بچو کرو قرآن تے رکھ دے قرآن تے رکھ کے نام دوبارہ تھلے پڑھو تھوڑے دیر پڑھو تھوڑے دن بعد انشاءاللہ فن خطابت اب تاج بادشاہ آل نبی اولاد علی میں سن رہا تھا حضرت قبلہ پیر سید افضل حسین شاہ صاحب ایک تو تشریف ایران سے تو میں نہ چلو انہیں چکے تھوڑے تھوڑے تو سیدھے پدرے ہو دو ایک کیا تکنا ہون میں انہوں زمین تے رکھا نا تے میں انہوں قبلہ نقشبندی صاحب چشتی صاحب فرماس ہیں قبلہ کھچی صاحب فرماس ہیں بھائی جان فرماس ہیں پیر کی ہوئی سید زادے شہزادے فرماس ہیں سیالوی ہونے انہوں زمین تے نہ رکھی میں آسا حضور اگے تے میں رکھے آیا تو فرمایا نہیں ہون کیوں پر فرما دے ہو یہ فرماس رکھنا اگے رومال آیا یا اللہ کرے نہ گلہ تے سبحان اللہ کے مدینہ شریف ضرور چاہتے ہیں ان کے فلیٹا میں کھلڑ لگ بھی ہیں فرماؤ نا سبحان اللہ یہ ایک کیا جی میں کیسا حضور اگے بھی تے میں رکھے تو فرمایا نہ رکھ لے کوئی گل نہیں پھر فرماس سیان کی اگے تیرہ ہے اب ابھی انہوں پر منگا ہے یا تینہ واپس کر دی تقریب کو بعد پر وہ گل لے وے ہون کی دی نسبت تیرے نال نہیں دے ہون ایک کپڑا پہلے کپڑا سی ہون کی دی نسبت قرآن نال ہو گئی ہے میں عرض کرنے لگیا حضرات توجہ جس کپڑے دی نسبت قرآن نال ہو جائے وہ کپڑا زمین تے نہیں رکھ سکتے اونا چکڑا ثواب ہے میں اس حسین تو کیوں نہ
تو میاں صاحب نے یہ نہیں فرمایا رومی کشمیری مال تھے آپ فرمانے نے اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دارا قرآن میرے آقا قرآن دے مفسر میرا پیر علی قرآن دی تفسیر میرا مولا حسین قرآن دا قاری سجنا میرے حسین لجپال نے علی اصغر علی اکبر اون محمد حضرت قاسم حضرت باب بن قلبی غازی عباس کا مطاق شہنشاہ وفات میرے حسین نے سب کچھ قربان کر کے اپنے نانے کی امت میں پیغام دیتا ہے نانے کا کلمہ پڑھنے والے ہو توجہ کرنا یار میرے حسین نے فرمایا میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والے ہو میرا سر جسم ناڑے حسین فرماتے ہیں میں سجدہ نہیں چھڑیا حسین کا سر نیزے تٹو گئے حسین نے قرآن مبارک کربلائے ملا شریف دے میں شام دے طرفے دے بازار میں میرے حسین دا سر نیزے پہ میں حسین دی نیزے تو سر مبارک تو قرآن دی آواز دی ہندی میں اس حسین کی عظمت میں کیوں نہ سلام کرا جدے جسم نال ساتھ ہوئے تے سجدہ نہ چھٹے سر جسم تو جدا ہو جائے تے حسین قرآن انہیں چھٹے تے اس واسطے
خون نال ہوئے انہیں مصطفیٰ نور حضور دیال ساڑھا ایمان دے بولو ساڑھا ایمان اسی حضور دیال دے بولے میں اس پر کرنا پیاسا حضرت مولا حسین پوچھے آپ سبحان اللہ واہ حسین کاری عظمت صدقے میرے حسین لجپال دا کرم دیکھو کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے آئے نا کہ حضرت جبریل تشریف لے آئے کہ آپ مبارک ہوتی حضور کا مبارک ہو یہ مبارک کتی ہے میرے رب دیئے تو میں تو مبارک ہوئے حضور سائنہ فرمایا جبریل نے آکر اس کی سونے تو آپ دی ولادت دی بھی مبارک ہے کہ نال خبر دیتی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی سونیا اس توڑے شہزادے نے توڑے دین کی بقا مقام یاری کرنے ہویا 10 محرم الحرام شریف نو کربلائے معلق جامع شہادت نوش کرنی ہے یعنی کہ آپ کی شہادت دی بھی خبر دیتے تو میرے آقا علیہ السلام نے اتنا چکان سکتا تو سرکار نے فرمایا جبریل جی میرے آقا فرمایا جاؤ میرے حسین دی مقتل والی مٹی لے کے جبریل کے مقتل والی مٹی لے کے آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائی تو یقیناً میرے مصطفیٰ کی ماتا علم غیب دیکھو نا حضور جان دینے کہ جدو میرا حسین شہید ہوئے گا نا اس وقت ایک ام سلمہ جنہیں نے حیات ہونگے زندہ ہونگے آپ نے انہوں عطا فرمائی حضرت ام سلمہ پاک نے سنبھال کے رکھ لے حضرات نے خزون دے اندر آندے میرے حسین لجبال نے بے شمار انہاں کوفیاں لائی کوفیاں نے خط لکھے میں پوری شہادت بیان نہیں کر سکاں گا تو جو معاصل ہیں جو کربلائے مولا شریف کی ایک میں آپ کی خدمت چرس کرنا تو اتنے واسطے وقت درکار ہیں تو میں عرضی کرنا چاہنا مولا حسین نے تیاری فرمائی جدو آپ کی کربلائے مولا شریف واسطے تیاری کی تھی نا تو سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ پاک لو آپ نے فرمایا بہنا کربلائے مولا جو وقت آگئے ہیں جس وقت دی بشارتہ میرے نانے نے دیتی ہیں سن میرے بابا علی پاک نے دیتی ہیں سن میری اممہ سیدہ زہرا پاک نے دیتی ہیں سن تو پھر آپ ایک نہ کریے آج نانے دے دربار تے جا کے اجازت نہ لے لیے سجنا رات دی تاریخی دا عالم ہے توجہ کرنا تاریخی دا عالم ہے میرے حسین سیدہ زینب پاک آپ اپنے بابا اور اممہ پاک در تے حاضر ہو رہے ہیں تے ایک مقام تے مولا حسین رکھ گئے تے بہن نے عرض کی تھی ویرا لکے کیوں مولا حسین دے کھنچ آنسو آگئے تے آسمان بلتا کے عرض کر دینے بہنا یہ وہ جگہ ہیں جتے مینوں جو میرے ویر حسن ہو میرے نانے نے میں کدیا دے سوال کی آپ کے حضور دی بارگاہ کہ مولا حسین لجپال زاروں قطار روندے ہیں تو اجازت طلب کرتے ہیں مدینے کو کسی بھی جدائی کا دل نہیں کرتا تو اس حسین کو کچھ ہونا مدینے کی شان ہے کہ روزہ رسول کی مقام ہے کی منزلت ہے کی قدر و قیمت ہے میرے حسین لجپال کو ود کے خدا دی خدائی واللہ میں اللہ دی بادانیت میرے مصطفیٰ کی ماتا دی رسالت اور دین متین دی سب تو بڑی اگر پاس تاریخ کہرات دے کر روئے زمین اگر کسے نے کی تھی تو مولا حسین لجپال حسین لجپال نے 18 سال دے علی اکبر بھی قربان کی تھے 6 ماہ دے علی اصغر بھی گود چلے جا کے پیش کر دیتے عرض کی تھی بارے الہ ایک علی اصغر ہے ایک علی اکبر ہے اگر اور بھی ہوتے مارکہ میں ایک ایک کر کے آج تیری بارگاہ پیش کرتا جاتا میں تیری رضا تے راضی ہوں حسین لجپال نے اللہ اور اللہ کے رسول دی رضا تے سب کچھ قربان کیتے ہیں حضرات سنے ہیں حسین لجپال نے جدو تیاری کی تھی نا تو جدو بابے دے مزار تے آئے ایک شاعر نے منظر کشی کی تھی اس وقت دی نزاکت دسی حضرات توجہ کرنا انہیں اپنے انداز اس واقعہ دی اور اس
جو آپ مولا حسین اجازت لین واسطے گئے تو شاید پتہ کی آتے ہیں وہ کمال کی لکھتے ہیں وہ آتے ہیں چھڑنا پہ آجد شہر مدینہ ادھے مکنے ہو جیا آیا اوہ رج رج رویا روز نبی دے ادھے امام مسلم بن عقیل کے شہزادے کو بھی شہید کر دیتا اور آپ کو بھی شہید کر دیتا ایک مقام تے کھڑے ہوئے اور آپ کی ایک شہزادی ہے جو مولا حسین علیہ السلام پاک دے نال ہے تے شام دا وقت ہے میرے حسین علیہ پاک کو پتہ لگ گیا نا تے سرکار نے نا میرے حسین نے امام مسلم بن عقیل کی شہزادی کو سینے نہ لایا تے متھا چوم کے تے سر تے جو ہاتھ رکھیا نا تے دی ننے ننے آنسواں دے نال عرض کر دی سونیا انج تے پیار یتیماں نال کری دے کہ کدھر میں یتیم تے نہیں ہو گئی ہاں میرے حسین لجپال نے سینے نہ لا کے فرمایا بیٹا آج تو بعد تیرا باپ میں ہاں تو یتیم ہو گئی ہے تیرے باپ لوگوں نے شہید کر دیتے تے بہن عرض کر دی سونیا میرے چھوٹے چھوٹے بھائی بھی سن حسین کربو بلا دے دیں اللہ اکبر حسین نے فرمایا اتنی خیمے لا دیو یہ وہی جگہ ہے جن کی بشارت میرے نانے عطا فرمائی حسین لجپال نے خیمے لا دی امام حجت فرمائی میرے حسین لجپال نے فرمایا کوفیو یزید زانی بھی ہے شرابی بھی ہے بدماش بھی ہے عیاش بھی ہے لوڑے باز بھی ہے ہر ایک کو پایا جاتا سی میرے حسین لجپال نے فرمایا میرے رب کے رستے تے آ جاؤ میرے نانا مصطفیٰ کے دین تے آ جاؤ میرے مصطفیٰ کی ماں کی شریعت تے عمل کرو قرآن کو تھام لو ان ساری لانتا تو ہٹ جاؤ ہونا کیا حسین ایک کوئی گل ہے یا بیعت کر لیں یا جنگ واسطے تیار ہو جا حسین فرمایا میں جنگ کرن نہیں آیا میں تے اللہ دا دین تے اپنے نانے دے دین دی تبلیغ کرن میں جنگ نہیں کرنا آیا اللہ اکبر جو گل کی 7 محرم شریف پانی بن گئے 8 محرم شریف پانی بن گئے 9 محرم شریف وقت شروع ہو گیا حضرت مولا حسین لجپال نے پھر فرمایا اور کوفیوں میں جنگ نہیں کرنا گل سنو بڑے بڑے محدثین و الحمدللہ اس طرح چیز نے پڑھے میں پڑھنا اللہ پاک کا کرم ہے مولودین ابن عربی جیسی کرتی ہے اور اقبال جیسی کرتی ہے ایسے ایسے حضرت امام اسلانی جیسے
تیرے حسین کیا مگر مجھے بے کسا عدد مولی مدینہ میری پاک نے کمال کرتی نا فرمانے نے تین اسد حسین بادشاہ اسد حسین سردار نادار در دست یزید حقہ کے بنا الہ اسد حسین سب کچھ کے قربان کی حضرات توجہ کرنا 10 محرم شریف حضرات 9 محرم شریف تھی میرے حسین لجپال نے فرمایا تسی جا سکتے ہو اللہ اکبر انہاں کہ حسین ہونا سی مرد سکنے آپ پر نواز رسول کو نہیں نہ چھڑ سکتے اللہ ماں جانگے پر رات ایک رائی لنگے اس لے کے آتے میں کربلا دے قریب کو ادھر کہ کی دیکھنا میں کہ خیمے بھی تو نور پیا نکلتا میں قریب جا کے دیکھیا ایک اور ایسا شرانہ ہے جیرا خیمے بھی تو اتنا نور پیا نکلتا ہے کہ آتے میں قریب جا کے دیکھیا تیرا ہی آخر سامنے قرآن ایک بات سے قرآن ایک بات سے حسین خدا دی عزت کبریائی دی قسم ہے قرآن بھی نور ہے پر حسین دا چند چہرہ انج پیا چمک دے جویں چودھویں رات دا چند پیا چمک اور فرماتے نے پیاسے دے والا حسین بھوک دی بھی شدت ہے اور پیاس دی بھی شدت ہے اور یہ لفظ کہنا انتہائی بھی ادبی ہے کہ حسین معاذ اللہ حضور پیر جی اکثر مولانا حضرات آتے نے کہ مولا حسین بھوک ہے معاذ اللہ نہیں میرے حسین میں بھی لفظ کہنا انتہائی بے ادبی کا لفظ ہے خدا دی قسم شیخین فرمانے وہ تو بڑا بے ادبی کوئی نہیں بس بیٹے اتنا ٹھیک ہے این کر کے تک آپ فرمانے نے میرے حسین لجپال کو پیاس کی شدت ہے بھوک ہے بھوک کی شدت ہے آپ کھانا نہیں تک نامل فرمایا پانی نہیں نوش فرمایا اللہ اکبر کبیرہ میرے حسین نے فرمایا آن والیاں تو کون ہیں جس کرتے ہیں تو مدینے جا رہے لگ رہا سا بس نظر پہ ہی خیمہ لگے ہے حضور تاڑے چیرے دی نورانیت خیمے تو باہر نکل رہی سی میں بین کہ اللہ اکبر حسین نے میرے قریب میرے حسین لجپال نے فرمایا ریا تو چلا جا اس کوشش کی تھی کہ میں بھی رکا آپ نے فرمایا نہیں تحریر اور عرش تے تیری تحریر اس تیرا نام تو رکا سنو تیرا نام نہیں لہذا تو چلا جا تیرا جانا بہتر ہے اور تم جانا پہنے تو میرے حسین نے فرمایا جدو مدینے جائیں نا سن لیا پورے ادب نہ تو جدو مدینے جائیں نا تو میری ایک بیٹی جدا نام سور ہے انہوں نے بابے دا سلام پیش کریں اللہ اکبر حضرت سیدہ سورہ پاک نانے دے روزے تے لپٹ کے رو رہے ہیں کربلا والوں کر کے عرض کرتے ہیں بابا تسی تے فرمایا سی میں آ جاؤں گا میں بھائی اسکر و اکبر تیرے نو بھیج دیا گا نہ بھائی آئے نہ آپ آئے ہو میں نے بھی سارے چڑھے ہیں بابا میں رات نیند نہیں کرتی میں نے علی اسکر بڑا اقتدار ہے میں نے اکبر بڑا یاد آتا ہے میں نے ٹینک سے کتنا بڑی یاد آتی ہے اللہ اکبر کبیرہ جدو بات کی تھی کہ جدو سیدہ سکینہ پاک نے غازی عباس نے فرمایا چاچا حضرت عباس نے خدا دی قسم زندگی چکتی مولا حسن حسین نے بھائی نہیں فرمایا بھائی نہیں آکھیا مولا عباس نے جدو آخری وقت ہے نا جس جان بازو جدا نے تو آپ نے گود چلیے تو حضرت مولا حسین نے فرمایا عباس آنکھ نہ بند کری یار تیرے نال ایک گل کرنی ہے میں آپ بھی تیرے
میری ماں نے وصیت نصیحت کی سی کہ بیٹا کبھی حسن نو بھائی نہ کبھی حسین نو بھائی کہہ کے مخاطب نہ ہوئی تو میں عرض کی سی اماں میں علی دا بیٹا نہیں کہ ماں نے فرمایا سی عباس تو علی دا بیٹا ضرور ہے پر تیری ماں میں یا حسین دی ماں زہرا پاک میں سیدہ زہرا پاک کی بولی ہاں کہ تم سے مولا حسین دے بولا نمی بس تک دی غلامی کرے اور عباس علی دا شہزادہ ہو کے کہ مولا حسین کو بھائی نہ کہ مولا حسن کو بھائی نہ کرے کہ آئی دی 14ویں تے 15ویں صدی دی جھوٹ تے ملا تے صورت تو بھی بدتر میں تے آنا خنزیر تو بھی پہلے وہ اپنے آپ کو غیر سید ہو کے اپنے آپ کو سید کہیں تو پھر وہ جنوی نے جنتینی نے سیدہ نے گول گولا پڑھنا اے ایمان حضرت سنیے حضرت میں بڑی دلیل نال پہ گل کرنا مجھے پتہ ہے پڑھن بھی ہوتی ہے تقریر پوری ایک پاسے خطیب کا کوئی جملہ ایسا ہو جائے گا دور پکڑے جائے گا کہ میں دلیل نال پہ آنا اور میں اپنی بات کا سمجھدار ہوں تو میں مولویت سے بخانا کہ جڑے غیر سید کے سید بنے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ انہوں نے کروڑ حالات کا نے انہوں نے نسب تے ملا رکھے انہوں نے زندگی تے ملا رکھے انہوں نے برد تے ملا رکھے نبی پاک دی آل سید نہ پڑھنا نبی پاک دے کھلے پڑھنا حضور دی آل دے کمی کرنا اللہ توجہ کرنا جو بات آئی کہ مولا حسین کرنا کیا جو کرنا چاہنا توجہ مولا حسین لجپال نے فرمایا عباس مجھے آپ خیمے چ لے کے آئے نا پھر خیمے چ گوراب مچ گیا سیدہ سکینہ پاک قریب آن کے فرمانیہ نے چچا پانی لین گئے سونا اللہ اکبر کہ حضرت عباس کا جسم مبارک تڑپیا میرے حسین نے سیدہ سکینہ پاک کو سینے نہ لایا فرمایا سکینہ میرے بھائی کو اور نہ کر پاؤ میرا عباس میرا بھی میرا عباس کے بڑے مان جس بھائی کا ویر عباس ہوئے حضرت عباس اللہ کیسے ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر علی اکبر پاک حضرت سیدہ سکینہ پاک نے کی تھی بابا میرے علی اصغر دی پیاس برداشت نہیں ہوتی میرے حسین نے کہنے کا کہ وہ کچھ لے میرے علی اصغر پاک کہ کربلا میں جب میدان جائے نا اللہ اکبر تے کوفی لائی کوفی ویکھ کے آدھے نے کہ ایک گود دے وچ حسین قرآن لے کے آ گئے جملہ بڑا بڑا ہے یا سبحان اللہ نہیں فرمائی حسین قرآن لے کے آ گئے کہ تو انہوں نے بھی پتہ لگ گیا ہے کہ حسین دے گود وچ اصغر پاک ہے وہ آتے اصغر پاک نہیں پتہ نہیں لگتا پیا کہ اصغر پاک نے کہ قرآن نے اللہ اکبر مولا حسین لجپال نے فرمایا میں اس واسطے لے آیا کہ کل قیامت والے دن تو گل انج نہ کریں کہ اصغر کو بچا لے ایسے حسین نے سب کچھ قربان کرتے ہیں فرمایا میرے کا آخری خان وعدہ رسالت معاملہ آخری کھول جڑے چھوٹا کنزل کھول وہ اصغر میں وہ بھی لے کے آ گیا سب کچھ قربان کرنے واسطے لے آیا حضرات توجہ کرنا حضرت امام علی اکبر پاک نے عرض کی تھی بابا میں تو بھی اجازت ہو میں بھی کربلا وچ جانا چاہتا ہوں میرے حسین نے فرمایا اکبر میرے کو اجازت نہ لے میں تیرا اپنی بہن سیدہ زینب پاک کو عطا کیتا ہے جاؤ ہو جا کو اجازت لو
سیدہ زینب پاک نے اپنے کان سو کہ وہ علی اکبر پاک نے مولا حسین فرماتے نے جو نانے دی یاد شدت نال ستاندی سی نا تے میں علی اکبر دی زیارت کر لینا. علی اکبر جڑی ہے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم تے این کر کے جو آئے آپ نے دستار پہنائی تلوار دیتی میرے حسین نے مار لے. علی اکبر پاک میدان وچ آئے اللہ اکبر لا تعداد اور بے شمار سورماواں باپ نے واسطے جہنم کیتا. تلوار اس دی نظر آتی سی چلتی نظر نہیں سی آئی گاجر تے بڑیاں طرح کٹتی جاتی سی تے ویکھ کے آگے سن ایک یزیدی سورما ہے آندے جتے پوترے دی شان ہے وہ علی کی بتاتا والا ہو رہا. ہاں جس خان مادے دے لیے اکبر دی جوہر نے اس بابے دی تے دادے دی کی شان ہوئے گی. حضرات توجہ کرنا میرے علی اکبر دی بھی شہادت میرے حسین نے اٹھایا خیمے چاہے تو جب آپ خیمے چاہے تو وقت آیا کہ امام زین العابدین باپ کی بارگاہ حاضر ہو کے عرض کرتے رہے ماما مجھے بھی اجازت دے. آپ نے فرمایا زین العابدین نہیں اے کون سنیا گے نہیں ایک کرمہ والے کی یہ سید زادے سنادے پاک اے جڑے پھول سی ویکھ رہے ہیں نا کہ امام زین العابدین علیہ السلام پاک دی آل مبارک میرے حسین نے فرمایا سی بیٹا تجھ سے میرے نانا میرے بابا اور میری اماں زہرا پاک کی جو سبق رسم ہے جو شہزادے اے زین العابدین یہ تجھ سے چلے گے لہذا بیمار نے اجازت نہیں ملی. میرے حسین نے تیاری فرمائی جب میرے حسین نے تیاری فرمائی نا لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑے کو پکڑ لیا سیدہ سکینہ پاک نے خدا دی قسم بکواس ہے بہتان ہے جھوٹ ہے اور یار غلط دیکھو سیدہ سکینہ پاک دی شان میں کتنے گھوڑا کتنے پیر اور حیا کرو بلکہ نہیں میرے سیدہ سکینہ پاک نے اس گھوڑے دی مہار سے پکڑی کہ آپ نے فرمایا گھوڑیا جائیں نا اے او میدان جتے اکبر گئے واپس نہیں آئے میرا ویر علی اصغر گئے واپس نہیں آئے میرے چاچا عباس گئے واپس نہیں آئے ویر قاسم گئے واپس نہیں آئے اس میدان میں جیڑا بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. اسی آپ نہیں پردیسیاں نانے دا مدینہ بھی نہیں ہے. سیدہ سکینہ فرمایا نے کھویا خیال کری اے میرا بابا اے میں بابے دے سینے تے سر رکھ کے سونیا مینوں نیند نہیں آتی. اے جدوں جائے اس میدان جڑا چلا جائے وہ واپس نہیں آتا. میرے حسین لجپال نے سیدہ سکینہ پاک نو سینے نال لایا. آپ نے فرمایا بیٹا ہن میرا امتحان شروع ہونے والا ہے. تہاڈا امتحان میرا امتحان ختم ہونے والا ہے پر تہاڈا امتحان شروع میرے امتحان ختم ہونے والے بڑا شروع ہے. تہاڈی پتر سکینہ زینب اور زین العابدین اور سکینہ تہاڈا امتحان شروع ہونے والا ہے ساڈا ختم ہونے والا ہے. میرے حسین لجپال نے گھوڑے تھے آپ نے جب ایڈی مبارک لائی نا کہ آواز آتی ہے حسین ہے کوئی جوان میدان میں جانے والا. حسین کربلا نے میدان میں گئے فکر حسین سنو. میرے حسین لجپال نے فرمایا اور کوفیو میں ہن بھی آنا علی اکبر شہید اصغر پاک شہید اور محمد پاک شہید غازی عباس پاک شہید اور تمام رفقائے آل بیت اور جو کرب و بلا کے اندر جو جان سپاہی اور جو مجاہد سن شہید ہو گئے حسین لجپال کلے نے اور پھر امام زین العابدین پاک نے پاک جو دینا دے. میرے حسین نے فرمایا کوفیو اے لا یوفیو میں ہن بھی آنا کہ میرے نانے نے دین دے پکے ہو جاؤ میرے نانے نے دین دے آ جاؤ. اللہ کے صراط المستقیم میرے رب کے رستے پہ آ جاؤ. آپ نے آخری وقت میں تکلیف فرمائی
انہیں کہا حسین کی کوئی گل کرنے ہاتھ دے دے. آپ نے فرمایا کہ ہاتھ کہ کسی ایرے ویرے کے ہاتھ سے نہیں آتا. حسین دا ہاتھ اما زہرا پاک دے ہاتھ دے کہ حسین ہاتھ علی پاک دے ہاتھ دے بھائی حسن دے ہاتھ دے نانے دے ہاتھ دے کہ پاک ہاتھ نے پلیتاں دے ہاتھ دے نہیں جاندے کہ زانی دے شرابی دے بدماشاں دے ہاتھ دے ہاتھ کدی نہیں دیتے بلکہ پاک جیب دے نال اگر کوئی پلیت لڑ جائے یعنی کہ کوئی گناہگار زیادار بدکار انہاں پاکاں نال نسبت جوڑ لے اور رب دے پاپا والے نہیں ویکھدا اپنے یاراں دی نسبت ویکھ کے پاک پلیتاں مارنی مڑے پلیت جڑے ہوندے نے پاکاں نال لڑ کے پاک ہو جاندے ہیں رب پاک کر دیندے ہیں. اس کہ حسین آواز آنی حسین پھر تیار ہو کر بیٹھ بات کیا آپ نے فرمایا آئے ہوتے ایک آیا دوسرا آیا تیسرا آیا چوتھا آیا پھر 5 10 10 15 15 20 ایک کر کے وہ سپاہی آ رہے ہیں. حسین لجپال کی تلوار جو چل دی ہے نا تو پھر تاجر دے ملکے پر کچھ دی جاتی ہے متعددہ جیسی کی سلمان و آپ نے فاصلے جنم کی تھا. آخری وقت آیا نا انہاں کیا حسین شیر خدا دا پتر ہے اے حسین حیدر کرار دا بیٹا ہے. ایک جو بولیا اسا کیا میں نو پتہ ہے کہ وہ حسین جدو پیدا ہویا سی تے زبان مصطفیٰ چوسی سی. یہ حسین مصطفیٰ دیکھنے تے سوال ہونے والے اس انجنی ختم کر دے گا اپنی فوج نو. وہ میرے حسین دے لکے بار دیکھنے عملے شروع ہو گئے. میرے حسین دے سینے دے تیر نے پرچیاں نے تلوار نے نیزے نے. حسین جو زمین تے تشریف لے آئے نا تے مدینہ شریف پر بے کے عرض کرتے نے بابا ان تے راضی ہونا. میرا حسین زمین تے حضرات مجھے کرنا زمین تے مدینہ شریف پر مکی رات دیکھا چانسو مدینہ پاک والبے قید کرتے نے بابا حسین سے راضی رہنا نانا حسین سے راضی رہنا اما زارا پاک حسین سے راضی رہنا. خدا دی قسم چوکیانا کہ بے جانی ہوئے گا اللہ نے سارے فرشتے بھی اشبار نے اور تمام انبیاء بھی اشبار نے. خدا دی خدائی کی بھی ایسی شہر ہے جڑی کبھی حسین ضروری نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ بس جب بات آئی میرے حسین لجپال نے شمر قریب ہونے لگ گیا نا کہ آپ نے فرمایا ہٹ پیچھے ہو جا میرے قریب نہ آئی. کیوں تو پلید حسین پاک میں میرے جسم نہ چھوئی دور ہو جا. شمر پیچھے چلا گیا میرے حسین نے نماز کی بولو سارے پروان میں اچھا میں نے بگال کے دسو اسی نماز پڑھنے کوئی ایک دن یاد رکھتے ہیں کوئی دن یاد رکھتے ہیں. آج کبھی سوچنا کہ حسین لجپال نے جس میں مبارک تے تیری تھی میرے حسین نے جو تکبیر اولا شریف پڑھی ہے ہاتھ پہ رکھے ہو میرے آقا حسین لجپال نے ہاتھ رکھے آپ نے تیرہ لگایا ایک تیر دوسرا تیر تیسرا تیر چوتھا آپ نے سارے سمجھ نہیں. میرے حسین لجپال نے جو نماز دیکھی ہے نا خدا دی خدائی دے وچ ایک بار بچ گیا. فرشتے بھی عرض کرتے ہونے نے یا اللہ تیرا حسین ایڈا ہے تیرا حسین ایڈا سترہ والا حسین نے تیری بات کو حق ادا کر دیتا. میرے حسین نے سجدے کا حق ادا کر دیتا. حسین پھر نماز نہیں چھٹی اسی باوجود سب کچھ کرن دے نماز چھڑ دیتے ہیں. حسین دے منن والے ہیں حسین نال پیار کرن والے ہیں. ہاں پھر نماز کی فکر کوئی نہیں میاں پھر تہجد شریف کی فکر کوئی نہیں تلاوت قرآن کی فکر کوئی نہیں. اور بچیاں کو گھراں دے اندر بیٹیاں بیوی ماں بہن اپنے دوست یار ایون اے ٹو زیڈ جتنے بھی رشتے نے کبھی ایسی نماز کی فکر نہیں کی تھی. بندے آتے نے کھڑے ملاد تلانے جڑے نے نا تلا گنگ جڑے نے نا تلانے نے مولوی دی اور انتظاری ہو رہے پر دسو تے صحیح حسین تو بھی نماز کی نماز دی میرے حسین نے دسو
حسین کی نظرہ آج بھی سجدے وچ نے حسین کا سر نیزے تے چلا گیا اس کا ذرا ٹیکنا سبحان اللہ فرمائے کہ حسین پاک راضی ہو کے گل سننا میرے حسین کا سر جو نیزے تے وینا تے اللہ اکبر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کوفیو میرے بابا نے جگانا ہے سونا میرے بابا نے جگانا ہے سونا تے آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بابا کا سر نیمہ ہے کہ اونچا یا اللہ کہ اس گل تے سبحان اللہ کے مرن تو پہلا موت ہے حسین کی زیارت ہو نیمہ ہے کہ اونچا ہے تے سارے یزیدی سورما ویب کے نے لگیا والے آج حسین کا سر جدے جسم تو سر جدا ہوئے تے نیمہ نہ ہوئے مایا جدہ سر ایڈا اچھے تے حسین بادشاہ جدا ہو کے حسین کا سر بلند ہو پا ہے اللہ اکبر پھر کی آیا توجہ کرنا میرے حسین اقبال نے رستے جا رہے ہیں حضرت قبلہ سعادت سید قاسم شاہ صاحب آپ ایک جملہ میں آپ فرمائے ہمارے ذہن کہ جب حسین کا سر نیزے پہ تھا نا تو راستے میں جب قافلہ جا رہا تھا تو راستے میں سیدہ سکینہ پاک آپ قافلے سے جدا ہو گئے میرے حسین کا سر رک گیا حسین کا سر حسین کا سر رک گیا میری امام زین العابدین نے یزیدی آگے نا سپاہی آگے میرے حسین پاک کو جسم کو خلیفہ دیتے ہیں پیندی کہ آگے پتہ کیا ہے آدھا زین العابدین تیرا بابا قافلے کو آگے جانے نہیں دیتے اس میں گل والے معلوم نہیں کی رہے ہیں حسین کا سر میں نیزے تے نیزے تے پکڑے ہیں سپاہی آگے کے جا رہے پیچھے قافلہ جانے حسین کا سر بلند ہے اونچے بلندی دے نے سارے چلے نے کیونکہ حسین بادشاہ ہے نا سنو نا کہ آگے آنے ایک مقام دے قافلہ ہر چل اب سو آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں پر قافلہ کے جا نہیں دیا وہ جس دیہات میں دیکھتے ہیں نا مولا حسین پاک دے سر مبارک دا وہ اگے ٹوٹا نہیں پہ پیا وہ بڑی کوشش کیا کرتے ہیں امام زین العابدین کو آگے عرض کرتے ہیں سنیا مہربانی کرنا بابے کو جان دیو حسین اقبال نے اج مولا حسین دے سر مبارک کو عرض کی تھی بابا اب جانے دینا اے علی آنے نے حسین بے بس اب جانے دینا میرے حسین اقبال نے سر مبارک کرنا دے والے ایک اینڈ ہے حسین کا سر حضرت امام زین العابدین مولا حسین کے سر مبارک کی آواز بھی آتی ہے زین العابدین بیٹا میں کیویں قافلہ کے جان دینا تیری بہن قافلے تو جدا ہو اپنی بہن کو نام لو پھر قافلہ کے چلے گا اللہ اکبر حسین سیدہ زینب پاک دور بیٹھے رو رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں بابا مجھے بھی ساتھ لے چلو نا قافلے تو جدا ہو بھی نہیں کم سب شہزادیاں اور پھر ایک مقام تو شام کے قریب کوفے کے درمیان میں جو آپ تک قافلہ جا رہے ہیں آخری باتیں توجہ کرنا قافلہ جا رہے ہیں حسین کا سر نہیں سکتے تھے حضرات جو جا رہے تھے ایک صحیح عورتیں وہ اپنے مکانہ کے چھت پہ چڑھ گئیاں عورتاں پتہ لگا ہے کہ نہ قافلے کہ آواز آنی ایک باغیاں کا قافلہ ہے یزید حکومت باغیاں کا ایک قافلہ ہے
وہ نے جنہوں نے قتل کر دیتا گیا باقی سن وہ عورت توجہ نا عورت جدو چھت چڑی نہ کی ویکھدی ہے حسین دے چہرے نور تو نور پہ نکلتا کیا دی اللہ اللہ دی کبریائی کی قسم ہے کہ چہرہ باقیہ نہ نہیں ہے کہ چہرہ تے خدا دی خدای کے بادشاہ قبلہ حضرت صاحب جو کریم آ کے آئی اور نے پانی پلایا پانی پیش کیتے سیدہ زینب دی بارگاہ سلام اللہ علیہ کپڑے پیش کیتے نذرانے تو فدائے پیش کیتے اللہ کھانا پیش کیتا امام سیدہ زینب پاک نے فرمایا بی بی نے بلاؤ قریب آئی حضرات 5 منٹ توجہ کرنا ہے صرف 5 منٹ قریب آئی نہ تے آپ نے فرمایا تو پانی کیوں پہ آئی کربلا تو لے کے لیے تو تک پہ پانی بات لے رہے تو پانی کیوں پلا رہی ہے تو کھانے کیوں پلا رہی ہے کپڑے کیوں دے رہے اس بی بی دے کھچان سوا رو کے آنگی ہے بی بی میں تو پتا تو کون ہے پر اویل امت سی کہ میں مدینہ شریف خریدی سنا اور میں سید ہزارہ پاک سلام اللہ علیہ کنیز ضروری نہیں ہوتا کہ ترنم میں چیز واقعہ سنے ہیں کیونکہ ہم سفائی صاحب بڑی بڑی ہستیاں نے غلط سائیں نے سنا ہے لیکن سن لو یار یہ ایڈ کر کے اسا کہ ہماری مسجد کی سیدہ فاطمہ الزہرا نے ان قریب بلا کے فرمایا چونکہ میں دمشق اور شام علاقے جس کہ آپ نے فرمایا سی کدی کو قافلے والے دیکھے نا کوئی پردیسی دیکھی انہوں نے پانی پلا کھانا انہوں نے زیادت کر چونکہ آج عصر گزر گیا تو پہلے کبھی اسی طرح کی تھا آج تھوڑا قافلہ گزرے ہیں تو میں آگیا پردیسی میں پتہ نہیں سب نے کون ہے اگلی گل کا میں تو نہیں پتا میں پانی کہاں پیش کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر چاہیے تو پانی کھانا جو کچھ پیش کیتا ہے ہاں بی بی میں اگر چاہنی ہے آپ نے فرمایا ہو کنو جاننی ہے اور بڑی بھائی آدھی ہے میں ایک مولا سیدہ زہرا پاک میں چھوٹے چھوٹے شہزادے سن ایک کا نام حسن سی ایک کا نام حسین میں فرمایا اور فرمایا کہ شہزادی سی زنا سیدہ زینب تے آپ نے فرمایا پھر کی آنی حضور دعا کرو میری زندگی دی حسرت دے جدوں بھی میں اتوں آئیاں دوبارہ جا نہیں سکیاں میری دل دی حسرت ہے کہ کاش کدی اللہ میں حسن دے زینب نال ملا دے تے سیدہ زینب پاک دی آنکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے تے آپ فرماتے نے بی بی پانی پلائی کہ تے تے اللہ دے گا پر گل سن حسین بیکھنا چاہنی ہے نا پر تیری دعا قبول ہو گئی ہاں بی بی میں بیکھنا چاہنی ہاں فرمایا اج دا سر نیزے تے ہی اینو حسین حق دے جدا سر جدا ربانی کیا جاتا ہے نا اینو حسین حسین اور میں حسین ابا اسی کے تزارہ شہزادی بڑے نال انج کیوں ہویا حضرت فضا اللہ اکبر کبیرہ یزید کے دربار اتنے دربار لگے اور یہ بے ادبی اور بڑی بے ادبی کے نال مخاطب ہویا حضرت فضا آپ کا جو ہے نا آپ کی اتنا عمر سیدھا ہو گیا سن ضعیف ہو گیا سن کہ اللہ جھک گیا سی تو یکدم آپ نے نا سینا کام کے آپ کھڑی ہو گیا آپ نے فرمایا یزید خبردار نبی بے ادبی نہ کری کہ اینی کی جب گل کی کہ یزید کے سپاہیاں نے تلواراں بیاناں جو کٹ لیا دمشق تے شام کے سپاہی جو نکلے انہوں نے کہا خبردار یزید اس ساڈے قبیلے کی حالت ہے اس کی عزت پائمال اگر کوئی کرے گا تو دا سات جسم کو جدا کر دیاں گے اینی کی جب گل کی تھی نا حضرات توجہ کرنا یار اینی کی جب گل کی تھی نا تو سیدہ زینب پاک نے توڑ کے مدینہ پاک وال ویکھیا تے آپ نے فرمایا بابا ایک عورت کے پیچھے نہیں ہوتے خدمت والے جو دی پاسداری واسطے وہ دی جان دی حفاظت واسطے قبیلے
تہ مبارک دیتی حضرات کی مبارک بات دیتی کہ میرے حسین لاجپال نے سب کچھ قربان کیتے ہیں کہ قربانیاں دے نظرانے پیش کیتے نے تو فقط اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور رسول اللہ نے دین کی اشاعت اور سب کچھ آپ نے قربان کر کے دست دیتے ہیں لوگوں کو چیز رہے نہ رہے پر اس کا یاد رکھنا جان دا پر جان کی پرواہ نہ کرنا میرے رب دے حکم دی حکم عدولی نہ کرنا میرے مصطفیٰ دی شریعت تارک نہ پڑھنا حضرت کرما والا شریف کا بھی یہی مشن آستانہ علی حضرت کرما والا شریف کا ویڈیو نماز پڑھیا کرو چہرے مبارک تے داڑھی شریف سجاؤ نبی پاک تے درود و سلام پڑھو میرے مصطفیٰ تے درود و سلام کی کثرت کرو یہ بڑا ادارہ ہے اس ادارے کے اپنے بچوں حسینی جڑے نے وہ کم از کم اپنے بیٹیاں کو قرآن دے حافظ بنانا ذرا کبھی زیادہ کرو نا انشاءاللہ وعدہ کرو نا میاں بیٹیاں کو قرآن جی ہو گئے میں نے پتہ لگ کے بند کر لگے توجہ کرو میرے بات قرآن پڑھاؤ گے بچیاں کو بولو سارے بیٹیاں کو قرآن دے حافظ پڑھاؤ گے نا بیٹیاں کو قرآن دے حافظ پڑھاؤ بچیاں کو قرآن دے حافظ پڑھاؤ دین سب کچھ ہے وہ وقت آن آڑا ہے جتے ماں چھڑ جائے گی باپ چھڑ دے گا یار بیوی بچے سارے چھڑ جائیں گے حسنین دے نانے نال نسبت جوڑ جتے کناب دا ہر رشتہ چھڑ جائے گا حضور فرماتے نے غلامہ پریشان نہ ہوئی تو قبر میں جو بات بھی چاہے گا میں محمد تیری پہلے انتظار کروں گا گردشی کوئے یار کرتا ہوں بس یہی کاروبار کرتا ہوں بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھے مالک میں تو تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں اللہ حضور دا صدقہ حضور دی غلامی کی زندگی اور سرکار دی غلامی کی خاتمہ نصیب فرمائے اپنے چہرے کے مصطفیٰ دی سنت کو سجا لو چہرے کے حضور دی سنت کو سجا لو